کیسر اور کسریٰ کا واقعہ اسلامی تاریخ کا نہایت عظیم باب ہے۔ اس واقعے میں ہمیں غرور کا انجام، سچائی کی پہچان اور اللہ کے وعدے کی سچائی نظر آتی ہے۔ اس وقت دنیا میں دو بڑی طاقتیں تھیں۔ ایک روم کا بادشاہ کیسر تھا جس کا نام ہرقل تھا، اور دوسرا فارس کا بادشاہ کسریٰ تھا۔ دونوں اپنی طاقت، دولت اور لشکروں کی وجہ سے مشہور تھے۔ عرب کے لوگ بھی ان سے خوف کھاتے تھے۔ جب مدینہ منورہ میں اسلام مضبوط ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مختلف بادشاہوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے خطوط بھیجے۔ انہی خطوط میں ایک خط کیسر کے نام تھا اور دوسرا کسریٰ کے نام۔ کسریٰ نے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دیکھا تو وہ تکبر میں آ گیا۔ اس نے خط کو پھاڑ دیا اور کہا کہ ایک عام عرب مجھے دعوت دے رہا ہے۔ اس گستاخی پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی سلطنت کو بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ کچھ ہی عرصے بعد کسریٰ کا بیٹا اس کے خلاف ہو گیا اور فارس کی عظیم سلطنت ٹوٹ کر بکھر گئی۔ دوسری طرف کیسر نے خط کو عزت سے پڑھا۔ اس نے تحقیق کرنے کے لیے شام میں موجود قریش کے لوگوں کو بلایا۔ ان میں ابو سفیان بھی تھے جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ کیسر نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں سوالات کیے۔ کیا وہ سچ بولتے ہیں؟ کیا ان کے خاندان میں کوئی بادشاہ تھا؟ کیا لوگ ان کا ساتھ دے رہے ہیں؟ ابو سفیان نے سچ سچ جواب دیا کہ انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ کیسر سمجھ گیا کہ یہ واقعی اللہ کے نبی ہیں، لیکن اپنی حکومت کے خوف سے اسلام قبول نہ کر سکا۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ تم کسریٰ اور کیسر کے خزانے اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے۔ اس وقت مسلمان کمزور تھے، مگر یہ بات سن کر سب حیران رہ گئے۔ وقت گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں ایران فتح ہوا۔ کسریٰ کے محلات اور خزانے مسلمانوں کے قبضے میں آ گئے۔ وہی خزانے مدینہ لائے گئے جن کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت علی بھی ان عظیم فتوحات میں شامل رہے اور اسلام کی سربلندی میں اہم کردار ادا کیا۔ یوں اللہ کا وعدہ سچ ثابت ہوا، غرور والی سلطنتیں مٹ گئیں اور ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ اس واقعے سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ دنیا کی طاقت عارضی ہے، مگر اللہ کا دین ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ جو حق کو پہچان لے مگر قبول نہ کرے وہ نقصان میں رہتا ہے، اور جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس سے عزت عطا فرماتا ہے۔ جی ناظرین، اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور کمنٹ ضرور کر دیں۔